الحمد لله الذي قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء الذي قال إنما أنا بعثت معلما، وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، یہ دنیائے رنگ و بو ہمیشہ سے کفر و ضلالت کی تاریکی میں رہتی ہے اور تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حق کی روشنی اور اس کی قندیلیں بھی آفتاب عالم تاب کی طرح دنیا کو منور کرتی رہتی ہیں. اس سے پہلے جو بھی انبیاء کرام تھے یا امتیں تھیں، ان کی تعلیمات، ان کی کتابیں، ان کی رہنمائیاں اور رہبریاں، ان کے دفعات رہتی دنیا تک کی نسل انسانی کے لیے نہیں تھے. کوئی کسی خاص خطے علاقے کے لیے تھا، کوئی کسی خاص قبیلے کے لیے تھا، یا کوئی کسی خاص مدت کے لیے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مقدس کے علاوہ جو بھی آسمانی کتابیں اور صحیفے ہیں وہ اپنی اصلی حالت میں نہ رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی نہیں لی. لیکن قرآن ایک ایسی آسمانی کتاب ہے جو رہتی دنیا تک کے لیے نسل انسانی کی ہدایت کا سرچشمہ ہے. جس نبی آخر الزماں پر اس کتاب کا نزول ہوا وہ نبی آخر الزماں خاتم الانبیاء. آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، لیکن یہ ہدایت کا جو مینار ہے یہ باقی رہے گا اور نسل انسانی اس سے ہدایت حاصل کرتی رہے گی. قرآن مقدس سے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور اسوہ سے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کے بہت سے اسباب اور ذرائع پیدا کر دیے، بہت سے وسائل اللہ نے پیدا کر دیا. اگر ہم اپنی سر کی دو آنکھوں سے دیکھیں تو ہمیں معلوم پڑے گا کہ وہ خطے اور وہ علاقے کہ جہاں پر اللہ کا نام لینا جرم، جہاں پر قرآن مقدس رکھنا اپنے گھر کو زمین دوز ہونے کا اندیشہ، اور 1-2 سال نہیں، تقریباً 50 سال تک، کچھ علاقوں میں تقریباً 70 سال تک. لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو محفوظ رکھا. ان علاقوں میں بھی وہ کیا ظاہری اسباب تھے؟ یہ مدارس، یہ مکاتب، یہ جامعات، یہ ادارے. اس میں جو ننھے منھے بچے پڑھتے ہیں، آج یہ ننھے منھے ہیں، کل یہ جوان ہوں گے اور پرسوں یہ داعی اور مبلغ بنیں گے. ان کا سینہ قرآن کا سفینہ بن جائے گا اور اقصائے عالم میں یہ قرآن کی روشنی کو پھیلائیں گے. ان علاقوں میں جب اللہ کا نام لینا جرم ہو گیا، مسجدوں میں تالے ڈال دیے گئے، استبل بنا دیا گیا، بیت الخلا بنا دیا گیا اور شراب خانوں میں تبدیل کر دیا گیا. ایسے عالم میں بھی وہاں کے لوگوں نے قرآن کا تعلیم و
تعلم جاری رکھا۔ اب آپ بتاؤ، ہاتھ میں کتاب نہیں ہے، گھر میں رکھ نہیں سکتے ہیں، دیکھ کر پڑھ نہیں سکتے ہیں، پھر بھی اپنے نسلوں میں انہوں نے اسلام کو منتقل کیا، قرآن کو منتقل کیا، نبی آخر الزماں کی سیرت کو اور زندگی کو منتقل کیا۔ یہ پاور ان کو کہاں سے ملا؟ ان مدرسوں سے ملا، مکاتب سے ملا۔ جن کے سینوں میں قرآن تھا وہ کھیتی کرتے ہوئے، ہل چلاتے ہوئے، کھیت کاٹتے ہوئے، باغ میں سینچائی کرتے ہوئے، پھل توڑتے ہوئے اپنے ساتھ بچوں کو رکھتے تھے، بڑوں کو رکھتے تھے۔ آج 2 آیت سکھلا دیا، کل 2 آیت سکھلا دیا، ایسے سنتے سنتے پورے قرآن کے وہ حافظ ہو جاتے تھے۔ یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے۔ آپ اقصائے عالم میں تاریخ عالم کا مطالعہ کرو اور بہت دور مت جاؤ۔ ایک کتاب ہے سفر در سفر، شیخ الاسلام علامہ تقی عثمانی متعنا اللہ بطول حیاتہم کی، ان کا جو سفر نامہ البانیہ کا، اس کو پڑھ کے دیکھیے آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو کس طرح سے وہاں لوگوں کے سینوں میں محفوظ رکھا اور نسلوں میں منتقل ہوتا رہا، جبکہ 1945 سے لے کر کے 1995 تک وہاں اللہ کا نام لینا جرم تھا۔ اگر یہ معلوم پڑ جاتا تھا کہ کسی گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے تو اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا تھا۔ لیکن جب 1995 میں جو وہاں کا آمر تھا، ڈکٹیٹر تھا، اس کا زوال ہوا تو اس کے فوراً بعد ایک بڑی تعداد نکل آئی حفاظ کرام کی، جو قرآن دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے تھے لیکن زبانی سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورہ ناس کے سین تک سنا سکتے تھے، ایک بیٹھک میں سنا سکتے تھے۔ تو اللہ نے جو حفاظت کی ذمہ داری لی، اس کا ذریعہ ظاہر اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ سب ہے، اور نسلوں میں ایمان باقی رکھنے کا، اسلام باقی رکھنے کا، اللہ کی کبریائی باقی رکھنے کا، محمد رسول اللہ سے عشق و محبت اور ان کی عظمت باقی رکھنے کا، یہ بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے۔ یہ مدارس ہیں، مکاتب ہیں۔ اور یہ نہ سمجھو کہ ہم تو دیندار ہیں، ہماری نسلیں بھی دیندار ہوں گی، اس غفلت میں نہ رہو، اس خام خیالی میں نہ رہو کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں تو ہماری نسلیں بھی باقی رہیں گی۔ اس غفلت میں نہیں رہنا چاہیے۔ البانیہ میں جس نے کفر کو پھیلایا، الحاد کو پھیلایا، ایک عالم کا بیٹا تھا۔ اس کی تعلیم کہاں ہوئی تھی؟ فرانس میں ہوئی تھی شروع سے آخر تک۔ لیکن جب وہ حکومت میں آیا تو اس نے وہ سب کر دیا جو دنیا میں نہیں ہو رہا تھا اس وقت۔ اس نے اعلان کر دیا پوری دنیا میں سب سے اچھے انداز میں، سب سے بہتر اگر کہیں الحاد ہے، بے دینی ہے تو ہمارے ملک میں ہے۔ تو ہمیں غفلت میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہمارے وہ بھائی جو مدارس کو تیکھی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مدرسے ملت پر بوجھ ہیں، مسلمانوں پر بوجھ ہیں اور مسلمانوں کے جیب سے ان کا خرچہ چلتا ہے، یہ کمائی کا ذریعہ ہے، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں۔ سن لو، شاعر کہتا ہے یہ سمجھے تھے کہ بوئے گل امین راز گلشن ہے، یہ سمجھے تھے کہ بوئے گل امین راز گلشن ہے، مگر یہ خانما برباد خود پھولوں کی دشمن ہے۔ تمہیں کالی گھٹا کا بھی نہیں پہچاننا آتا، نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے، تم کہتے ہو کہ یہ ساون ہے۔ آج کے حالات میں جو مدارس کا مخالف ہے، آج کے حالات میں جو مکاتب کا مخالف ہے، آج کے حالات میں جو جامعات پر تنقید کرتا ہے، اس کو یہ شعر سننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے اور اپنی نسلوں کی فکر کرنی چاہیے۔ تم اس خوش فہمی بھی نہ رہو کہ تم اچھے خاصے ہو تو نسلیں بھی اچھی خاصی ہوں گی۔ نسلوں کو اچھا خاصا بنا کر رکھنے کے لیے تمہاری شناخت کا ہونا ضروری ہے، تمہاری پہچان کا ہونا ضروری ہے، ایسے مراکز کا، ایسے سینٹرز کا ہونا ضروری ہے جو تمہاری نسلوں کو مسلمان بنا کر رکھنے کی طاقت رکھتی ہوں، قوت رکھتی ہوں، جو توپوں کے دہانے سے نہ ڈرنے والی ہوں، جو گولیوں سے نہ ڈرنے والی ہوں، جو رائفلوں کی سنگینوں سے نہ ڈرنے والی ہوں، جو دشمنوں کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے بات کرنے والی ہوں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تمہارے بھارت میں 1947 سے پہلے تقریباً 200 سال تک جس قوم کا تسلط تھا، اس قوم نے خالی دلی میں 1000 بدوسبر بلڈوزر چلوا دیا اور دلی سے لے کے چاندنی چوک سے خیبر تک علماء کی لاشوں کو لٹکا دیا
اور کہاں کہاں پھانسیاں دیتے رہے. تقریباً 1 لاکھ مدرسوں کو پورے بھارت میں تھوڑے دنوں میں صاف کر دیا. وہ اس خوش فہمی میں تھے کہ بھارت میں اسلام نہیں رہے گا اور جو مسلمان ہمارے مقابلے میں آئے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. لیکن قربان جائیے اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمایا تھا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اتنا کچھ کرنے کے باوجود، ہزار علماء کو پھانسی دینے کے باوجود انہیں مدارس کی ٹوٹی بوریوں سے ایسے لوگ نکل کر کے آ گئے جنہوں نے اس وقت کی ایسی حکومت کو چیلنج کیا کہ جس کے حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا اور اس کو بھگا کر کے دم لیا، اس کو بھگا کر کے دم لیا. یاد رکھو اس بات کو، پہلے تم ہی مقابل میں تھے، پہلے تمہارے علماء کو پھانسیاں دی جا رہی تھی، تمہارے علماء جو ہے مد مقابل میں تھے. یہ کون لوگ تھے؟ یہ مدرسوں سے نکل کر آنے والے تھے جن کے بارے میں دشمنوں نے سمجھ لیا تھا کہ ہم مدرسوں کو ختم کر دیں گے، علماء کو سولی میں لٹکا دیں گے تو یہ قوم ہمارے سامنے نہیں آئے گی اور مرتد ہو جائے گی علیاذ باللہ اور ہماری جیسی ہو جائے گی. تو ان مدرسوں کا باقی رہنا ضروری ہے اور ان مدرسوں سے ہی ایسے جالے اٹھیں گے جیسے کہ پہلے اٹھتے رہے ہیں اور اب بھی اٹھ رہے ہیں اور انشاءاللہ تا صبح قیامت اٹھتے رہیں گے، جن کو تمہاری نسلوں کی فکر ہوگی. تو ہمیں مدارس کو بہت ہی اچھی نگاہ سے دیکھنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے نسلوں کی بقا کا، ہماری شناخت کا، ہمارے جبے قبے کا، ہمارے چہرے پہ نور کا، ہمارے سروں پہ ٹوپی اور تاج کا یہ ضامن ہے